السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید آنے والی ہے تو عید کے حوالے سے 3 اہم باتیں سن لیں۔ نمبر 1، ہم لوگ چاند رات کو بازاروں میں ضائع کرتے ہیں، خدا را ایسا نہ کرے۔ عید کی رات میں جاگ کے جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے روز اس کے دل زندہ ہوگا۔ اس کے بعد عید کی دن کی سنتیں کیا کیا ہیں، تو یہ دھیان سے سن لیں، اور ان تمام سنتوں پہ ہم لوگ عام حالات میں عمل کرتے ہیں، صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ثواب سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب بھی پا لیں گے۔ سنتوں میں سب سے پہلے ہے غسل کرنا، نمبر 2 ہے مسواک کرنا، نمبر 3 ہے اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ کپڑا پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 صبح سویرے اٹھنا۔ یہ سارے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں عید کے دن۔ سارے لوگ غسل کرتے ہیں، سارے لوگ ٹوتھ برش یا مسواک کرتے ہیں، سارے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ لباس پہنتے ہیں، اسی طرح خوشبو لگاتے ہیں، پرفیوم وغیرہ سب لگاتے ہیں، اور صبح سویرے اٹھتے ہیں کیونکہ عید کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عیدگاہ بہت سویرے جانا، اس میں ہم لوگ سستی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عیدگاہ جائیں عید کی نماز کھڑی ہونے سے 2 منٹ پہلے، کوشش کر کے تھوڑا جلدی چلے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، یہ بھی ہم سب کرتے ہیں۔ سنت کی نیت پہ کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ شیر خورما وغیرہ کھاتے ہیں، چھوارا کھا لیں، کھجور کھا لیں، کچھ نہ ہو چینی منہ میں سنت کی نیت سے رکھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لیں۔ نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دینا۔ اس کے بارے میں 2 مستقل ویڈیوز آ چکی ہیں کہ صدقہ فطر کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، جتنا اس کے بارے میں تقریباً پوچھے جانے والے مسائل تھے سب حل کر دیے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بڑا مبارک کام ہو جائے گا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ اب جن لوگوں کو عیدگاہ میسر ہے، قریب میں گراؤنڈ میں نماز ہوتی ہے اور وقت سے ہوتی ہے، وہ لوگ وہاں جا کے پڑھ لیں، ورنہ آج کے دور کے اندر عیدگاہ میں پڑھیں یا گراؤنڈ وغیرہ میں پڑھیں یا اپنی مساجد میں پڑھیں، بہر صورت بات برابر ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اگر عیدگاہ میسر ہو اور وہاں لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہیں پہ جا کے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہے جس راستے سے جائیں اسی راستے سے واپس آئیں اور پیدل جائیں۔ جس راستے سے جائیں دوسرے راستے سے، اسی راستے سے نہیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں اور پیدل جائیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آہستہ عید الفطر میں، اور بآواز بلند عید الاضحیٰ میں بولتے ہوئے جانا چاہیے۔ خیر عید الاضحیٰ جب آئے گی تو اس کے حوالے سے مستقل پیغام آ جائے گا۔ اس کے بعد جو سیکھنے کا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں ادا کی جانے والی نمازوں کا طریقہ۔ بہت آسان ہے، انتہائی سہولت کے ساتھ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دیکھو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، خطبہ تبدیل ہوتا ہے، وہ امام کا کام ہے، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری 2 رکعت پڑھنی ہے جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ صرف اور صرف حنفی مسلک کے مطابق 6 تکبیرات زوائد ہیں۔ اب ان 6 تکبیرات کو ادا کرنے میں ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کو اگر اپنے ذہن میں بٹھا لو گے تو 6 تکبیرات کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے کہ دونوں رکعتوں کی ادا کی جانے والی تکبیرات، ان تکبیرات کے درمیان میں ساری قرأت ہوگی۔ کیسے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وہ پورا پڑھ لیا۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، پہلی میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، دوسری میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دی، تیسری میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، اس کے بعد تیسری میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ تیسری میں جب ہاتھ بندھ گئے تو ہاتھ کے باندھنے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا امام، پھر آگے سورت میں لائے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر کھڑا ہو گیا۔ اب دوبارہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت میں لائے گا، پھر 3 تکبیرات ہوں گی۔ تو پہلی رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت ختم کرنے کے بعد
مطلب دونوں رکعت کی ٹوٹل قرات 6 تکبیرات کے درمیان ہے. تو اس لیے معاملہ بہت آسان ہے کہ اگر یہ بات یاد رہے کہ پہلی رکعت ہے اور یہ بات یاد رہے کہ دوسری رکعت ہے، تو ذہن اس بات کی طرف متوجہ رہے گا کہ پہلی رکعت میں پہلے بولنی ہے اور دوسری رکعت میں بعد میں بولنی ہے. یہ بات ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارے بھائیوں سے ایک غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر غلطی سے امام سے تکبیر رہ جائے تو ہم لقمہ دینے لگ جاتے ہیں، اور لقمہ اگر امام نہ لے، جو کہ اس کا حق بھی نہیں بنتا کہ وہ لے، تو ہم اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے آخر میں سجدہ سہو کیوں نہیں کروایا. تو یاد رکھیں عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے. عید کی نماز میں جب میں غفیر ہوتا ہے، اگر آپ سجدہ سہو کرانے جاؤ گے تو بہت سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی. اس لیے حنفی مسلک کے مطابق عید کی نماز کے اندر سجدہ سہو نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، دعا بہتر ہے کہ خطبے کے بعد کرائی جائے، ورنہ اگر دعا خطبے اور نماز کے درمیان میں بھی کرا دی جائے تو ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، لیکن بہتر طریقہ خطبے کے بعد کا ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کی عید کو مبارک کرے اور ہم لوگوں کو عید بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ منانے کی توفیق دے، اور اس عید میں اور آئندہ آنے والی تمام تر عیدوں میں جتنی خیریں اور برکتیں اللہ پاک نازل فرمائیں گے، وہ مجھے، میرے گھر والوں کو، سننے والے اور ان کے گھر والوں کو، اور آگے جو لوگ اس کو پہنچا کے سنائیں گے اور لوگ سنیں گے، ان تمام کے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.